إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما بابقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، ان میں سے چند پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔
سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں اور جہنم میں جانے سے بچ سکیں۔ جہنم بہت ہی خطرناک جیل ہے اور اس کے اندر آگ کا عذاب ہے، اور آگ کا عذاب سب سے خطرناک قسم کا عذاب مانا جاتا ہے۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا صرف جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر صرف ایمان لانے سے ہی انسان جہنم میں جانے سے بچ جاتا تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا کہ اے ایمان والے لوگوں، تم ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لیکن یہاں تو ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے کام بھی کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر نہ پہنچ جائیں بلکہ جہنم سے ہم کو بچا لیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اب عقیدہ ہمارا درست ہو گیا تو اب ہمیں جہنم میں تو جانا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے خیال کی تردید کرتی ہے یہ آیت کریمہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر ایک جملہ اور بیان فرمایا، صرف یہ نہیں کہا کہ تم صرف اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ، یعنی تم خود بھی جہنم میں جانے سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچا لو۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا۔ انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، کوئی ہے جو اس گھر کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ مجھے، کیا وہ انسان صرف اپنے آپ کو بچائے گا اور اپنے گھر والوں کو وہیں گھر کے اندر ہی چھوڑ دے گا؟ بتائیے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اس گھر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو اگر وہ گھر چھوڑ کر جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اپنے گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر وہاں سے نکلے گا کہ اس حملے سے ہم بھی بچ جائیں اور ہمارے گھر والے بھی بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت وہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر آئے یا میرے گھر والوں کی۔ تو جب دنیا کی مصیبت میں آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ بھی حفاظت سے رہیں، آپ کے گھر والے بھی حفاظت سے رہیں، نہ آپ کے اوپر وہ مصیبت آئے نہ آپ کے گھر والوں پر وہ مصیبت آئے. تو بتائیے دنیا سے کروڑوں درجے بڑی ہے آخرت کی مصیبت. پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس مصیبت کے اندر آپ بھی گر جائیں اور آپ کے گھر والے بھی گر جائیں؟ جس طریقے سے آپ دنیا میں انہیں بچاتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، اسی طریقے سے آپ کو آخرت کی مصیبت سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اس آخرت کی مصیبت کو جہنم کہا جاتا ہے. بات کتنی کلیئر ہو گئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہوئی سمجھنے میں؟ آیت کریمہ پر پھر سے غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم میں جانے سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آگ جل رہی ہے، اور آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے. بیٹا جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے آگ کی طرف، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ بچے کو آپ جانے دیں گے آگ کی طرف کہ وہ اس میں گر جائے، جل جائے، مر جائے؟ آپ چھوڑ دیں گے؟ عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بیٹھا ہوا دیکھے گا نہیں کہ چلو جانے دو، جانے دو، جانے دو، گرے گا تب دیکھا جائے گا، نہیں جانے دے گا. بلکہ جیسے ہی دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ نادان ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی، اور یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ میں گر جائے گا، جل جائے گا، مر جائے گا، تو اس انسان کی اگر وہ عقل مند ہے تو وہ بھاگتا ہوا جائے گا اور اپنے بچے کو جلدی سے، بڑا ہے تو پکڑ کر لائے گا، اور اگر چھوٹا ہے تو گود میں اٹھا کر لے کر آئے گا. لیکن آگ کے پاس نہیں جانے دے گا، آگ میں کودنے نہیں دے گا، آگ میں جلنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس کو اپنے بچے کی فکر ہے. تو دنیا کے اندر اگر آپ آگ دیکھ لو تو بچے کو اس کے قریب نہیں جانے دو، کہیں اس میں جل نہ جائے. اور آخرت کی آگ اتنی بڑی آگ جس کو اللہ نے صرف آگ نہیں کہا، صرف نار نہیں کہا، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ کہا ہے. اس آگ کی طرف ہم اپنے آپ کو بھی لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس آگ کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. گھر کی عورتیں بھی اس آگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بچے بھی اس آگ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر دنیا کے اندر وہ کوئی کام نہ کرے ہم 10 بار ان کو ٹوکتے ہیں، لیکن آخرت کے حساب سے اگر وہ اعمال نہ کرے ہم ایک بار بھی نہیں ٹوکتے. تو بتاؤ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں؟ اسی فکر کو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ اور تم بھی بچو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی لوگوں کی. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اور تم لوگوں کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کسی انسان نے آگ جلائی اور جب آگ روشن ہو گئی تو کیڑے مکوڑے، پتنگے اس کے قریب آنے لگے اور اس میں گرنے لگے. جب وہ اس میں گرتے ہیں تو جل سے مر جاتے ہیں. اس انسان نے جب یہ دیکھا کہ آگ جلانے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے، پتنگے جب اس کے قریب آ رہے تو وہ ان کو ہاتھ سے ہٹا رہا ہے کہیں اس میں گر نہ جائے. بالکل میری مثال بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم کے قریب جاتے جا رہے ہو، تم لوگ جہنم میں کودنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر گھسیٹ رہا ہوں، میں تمہیں دور کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں وہاں سے ہٹا رہا ہوں، اور تم لوگ مجھ سے کمر چھڑا چھڑا کر اسے جہنم کے اندر کودنا چاہتے ہو. تو انسان کام ایسے کر رہا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گیا، ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ جہنم میں کودنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تمہاری کمر کو. اور دیکھو غور کرنے کی بات ہے، یہاں کافی تعداد میں علماء
بیٹھے ہیں, طلبا بھی بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. اللہ کے نبی چاہتے تو یہ بھی بول دیتے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, کیونکہ عام طور پر اگر کوئی انسان کسی کو کھینچتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے, اگر کوئی کسی کو کھینچتا ہے تو اپنے ہاتھ کے سہارے سے کھینچتا ہے, کمر پکڑ کر نہیں کھینچتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں, میں تمہاری تو کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, کیونکہ ہاتھ کی پکڑ کمزور ہوتی ہے. کمر کی پکڑ جب انسان یوں دونوں ہاتھ کر کے ڈالتا ہے نا کمر میں, تو یہ پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کمزور پکڑ صرف ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچ رہا, یہ تو چھوٹ سکتا ہے, میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, یہ چھوٹتی نہیں ہے, مضبوط پکڑ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی اپنی امت کی. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ تمہیں ایسے ہی فکر اپنی بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کی کرنا ہے. آیت کریمہ پر غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم میں جانے سے بچا لو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. کیوں بچا لو؟ آگے بچا بتائی جاتی ہے, اس لیے بچا لو وقودها الناس والحجارہ, کیونکہ وہ آگ ایسی ہے, ہم اگر آگ جلاتے ہیں گھر کے اندر جلاتے ہیں یا باہر جلاتے ہیں, اگر ہمیں کبھی آگ جلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر ہم تیل ڈالتے ہیں, لکڑیاں لگاتے ہیں, اس آگ کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں, یا اور بھی کسی چیز سے جلانا ہو تو جلا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ, لیکن وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وہ لکڑیوں سے نہیں جلائی جائے گی, اس کو کاغذ لگا کے نہیں جلایا جائے گا, اس میں تیل ڈال کر نہیں جلایا جائے گا, بلکہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا, اس آگ کو کا اگر ایندھن کسی کو بنایا جائے گا, فرمایا وقودها الناس والحجارہ, انسانوں کو لگا دیا جائے گا یا پتھر کو لگا دیا جائے گا, ان دو چیزوں کو اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اب جس کا ایندھن ہی انسان کو بننا ہو اور ہمیں نہیں مانو کہ ہم لوگوں میں سے کسی انسان کو اس آگ کا ایندھن بننا ہے, اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہی اس آگ کا ایندھن بنا دیا جائے, تمہیں ہی اس آگ کے اندر جلا دیا جائے, تمہیں ہی اس آگ کے اندر لگا دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آیت کریمہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ایک ٹکڑے کے اندر کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی. اب ایک حدیث رسول سنا تھا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خاص طور سے اس حدیث رسول کو وہ لوگ دیکھیں جو شادی شدہ ہیں, وہ مرد جن کی شادیاں ہو گئی, وہ عورتیں جن کی شادیاں ہو گئی, شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں خاص طور سے اس حدیث کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر کیا بیان فرمایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی, اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے اوپر اپنا رحم فرمائے, جیسے آدمی پر اللہ اپنا رحم فرمائے, فرمائے قام من اللیل فصلی, جو صبح کے وقت میں اٹھتا ہے, یعنی تہجد کی نماز کے وقت میں اٹھتا ہے, فجر کی نماز کے وقت میں اٹھتا ہے, رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی, اور تہجد کی نماز کے اندر اٹھتا ہے, فجر کی نماز کے اندر اٹھتا ہے, اور اٹھنے کے بعد وہ نماز کو پڑھتا ہے, اور نماز اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے, وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهُ, اور اپنی بیوی کو وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے, اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے, ان عبد نزح فی وجهه الماء, تو پانی کی چیزیں اٹھا کر اپنے اس بیوی کے چہرے پہ مار دیتا ہے اور اس کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایسا آدمی جو خود بھی فجر میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھائے, تہجد میں اٹھائے, اور
پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار دیں. عورتیں دن بھر کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، ان کو کپڑے دھلنا ہے، برتن بھی مانجنا ہے، برتن بھی صاف کرنا ہے، کپڑے صاف کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کی بھی دیکھ بھال کرنا ہے، شوہر کی بھی فرما برداری کرنا ہے. اور اگر جوائنٹ فیملی کے اندر رہتی ہے تو شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ساس سسر ان کی بھی دیکھ بھال کرنا رہتی ہے. تو یہ پورا کام کر کے عورتیں تھک جاتی ہے. صبح فجر کے ٹائم ان عورتوں کی آنکھ نہیں کھلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کی آنکھ نہ کھلے تو مرد اٹھا دے، اور اگر وہ کہے کہ چلو میں آج نہیں اٹھ رہی ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونے دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کی چھینٹے لے، تھوڑا سا پانی لے اور وہ پانی اس کے منہ پر مار دے، وہ چھینٹے اس کے منہ پر مار دے تاکہ وہ عورت اٹھ جائے اور اس کی آنکھ کھل جائے. آدمی کو چاہیے کہ وہ فجر میں اٹھے تو اکیلے نماز پڑھ کر نہ سو جائے، بلکہ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور اپنی بیوی سے کہے کہ محترمہ بیگم، میں نماز پڑھ کر اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، تم بھی اٹھو، میں تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، میں جنت کے اندر چلا جاؤں نماز پڑھ کر اور تم بے نمازی بن کر جہنم کے اندر چلے جاؤ، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. اگر واقعی شوہر کو حقیقی محبت ہوگی اپنی بیوی سے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور یہ پڑی سوتی رہے اور یہ جہنم میں جانے والی بن جائے. کوئی چاہتا ہے کیا؟ میں اکیلے نہیں جاؤں گا جنت میں، تمہیں لے کر جاؤں گا جنت میں، اس لیے تم بھی اٹھو، تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شوہر ہے اللہ اس کی رحم فرمائے. بتائیے، دعا دینے والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ایسے آدمی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور رحمت کی دعا کی جائے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا رحم اللہ امراتن قامت من اللیل فصلت، اور اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی اپنا رحم کرے. اے عورتوں غور سے سنو، جو شادی شدہ عورتیں ہیں خصوصی طور پر اس بات کو سمجھ لے، سن لے، یاد کر لے. کہاں اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی اپنا رحم فرمائے جو فجر کے وقت میں اٹھے یا تہجد کے وقت میں اٹھے، فصلت اور نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، وَأَيْقَظَتْ، اور وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے. اب اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، منع کر دے، شوہر بھی تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دسیوں طریقے کے ان کو کام ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز میں، تہجد کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی. اور میں یہ بات پوری گارنٹی کے ساتھ میں بول رہا ہوں، آج کے ایسے پرفتن دور کے اندر جب انسان اپنے دین پر بہت ہی کم عمل کر رہا ہے، آج کے ایسے دور کے اندر بھی عورتیں مردوں سے زیادہ دیندار ہیں، عورتیں مردوں سے زیادہ دیندار ہیں. اور آپ اپنے گھر کا معائنہ کر لیجئے، مردوں کا عالم یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو اگلے ہفتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائیں گے، ایک ہفتے تک کوئی نماز نہیں. لیکن عورتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ عورتوں کو گھر کے اندر کسی دن بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں. آج بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ دیندار ہوتی ہیں، جبکہ اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، پھر بھی عورتوں کے اندر دینداری زیادہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسی عورت کے اوپر اپنا رحم فرمائے جو صبح کے وقت میں اٹھے، نماز کے وقت میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد خود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے اٹھائے. اب اگر شوہر نماز کے لیے اٹھنے سے انکار کر دے، فَإِنْ أَبَىٰ، اگر شوہر نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے سے انکار کر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو عورت پانی کے چھینٹے لے کر اس اپنے شوہر کے منہ پر مار دے، تھوڑا سا پانی اپنے شوہر کے منہ پہ لگا دے، اپنے شوہر کے منہ پہ مار دے، تھوڑا سا پانی ڈال دے تاکہ شوہر کی آنکھ کھل جائے، اس کی نیند دور ہو جائے اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے. آپ اندازہ
دعا کر رہے ہیں. کون سی عورت پر؟ جو خود نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے. میں اکیلے نماز نہیں پڑھوں گی، تمہیں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. جس طریقے سے تمہیں میرا خیال ہے، دن بھر کام کرتے ہو، مجھے بھی تمہارا پورا خیال ہے. اور میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گی. میں نماز پڑھ کر جنتی بن جاؤں اور آگ لے کے سوتے رہے جہنمی بن جائے. میں اکیلے جنت کے اندر نہیں جاؤں گی. اٹھو، میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے سکتی، تمہیں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. رشتہ تو ایسا ہونا چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، شوہر اور عورت کا اور بیوی کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے. لیکن ایسے جوڑے ملتے کہاں ہیں؟ ایسے شوہر اور ایسی بیوی ملتی کہاں ہے؟ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ مرد نے اگر اٹھا دیا یا عورت نے اگر اٹھا دیا کہ چلو اٹھو نماز پڑھ کے آؤ، وہ رکھا ڈنڈا، وہ ڈنڈا رکھا، وہ جوتا رکھا ہوا ہے، دن بھر میں کام کرتا ہوں، سونے بھی نہیں دیتی. سیدھا آئے گا سسرال اور اپنے ساس سسر کے پاس میں آ کے شکایت کرے گا. یاد ہو رہا ہے؟ عورتیں بھی بیچاری ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں بولتی کہ ٹھیک ہے تیرا من چاہے تو 8 بجے تک سو، تیرا من چاہے تو 10 بجے تک سو، مجھے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں لوگوں کے بارے میں بتایا، مرد پر بھی اللہ رحم کرے، عورت پر. کون؟ جو فجر میں اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور بیوی اگر اٹھ جائے تو اپنے شوہر کو بھی اٹھائے. ایسے آدمی اور ایسے عورت کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اس لیے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو بہت ہی سخت قسم کے فرشتے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے، جن کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہے. ہمارے تمہارے زمانے یا انسانوں کی طرح نہیں کہ مارتے مارتے تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کہ آرام کر لیں، سستا لیں. یا ایسا بھی نہیں کہ مارتے مارتے جب دیکھ لیا کہ میں نے خوب مان لیا ہے تو رحم آ گیا اور رحم کھا کر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ایسے بھی وہ فرشتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی سخت قسم کے ہیں. نہ تو وہ مارتے مارتے تھکتے ہیں کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور نہ مارتے مارتے ان کے دلوں کے اندر کوئی ہمدردی اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے. فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ اتنے مضبوط قسم کے ہیں کہ جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر کسی کی پکڑ میں چلا جائے تو کسی طریقے سے بھی اپنے طاقت کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے وہ انسان چھوٹ کر باہر آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. فرمائے فرشتے تو اتنے سخت قسم کے ہیں کہ اگر ان کے چنگل میں ایک بار پھنس گئے پھر کبھی دوبارہ نکل نہیں سکو گے. وہ دنیا کی پولیس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کھلا پلا دیا اور انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے چلا جائے یہاں سے بھاگ جا. نہیں، وہ فرشتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جو بھی حکم دے دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جو بھی حکم دے دیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم دے دیا گیا وہ وہی کرتے رہتے ہیں. تو آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے کو اگر آپ دیکھو تو اپنے گھر والوں کو بھی ٹوک دو، اپنی بیوی کو بھی ٹوکو اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ. بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے آپ سمجھاتے ہیں، بچہ کام نہیں کر رہا ہے آپ سمجھاتے ہیں، بچہ کہنا نہیں مان رہا ہے آپ سمجھاتے ہیں، بچہ کما کر نہیں لا رہا ہے آپ سمجھاتے ہیں، بچہ کھیل کود زیادہ کر رہا ہے آپ سمجھاتے ہیں. دنیا کے ہر کام کے اندر آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں آپ نے آخری مرتبہ بچے کو کب سمجھایا تھا؟ ذرا آپ خود سوچ کر.
आपको फिक्र है? आपको ये फिक्र है कि दुनिया अच्छी गुजर जाए? आपको ये फिक्र है कि इनकी दुनिया अच्छी बन जाए? आपको ये फिक्र है एक मकान से दो मकान, एक दुकान से दो दुकान, एक खेत से दूसरी खेत, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री हो जाए, बच्चे की जिंदगी अच्छी गुजर जाए? ये 60 साल 70 साल की जिंदगी अच्छी गुजारने पर आपका पूरी फोर्स, पूरी ताकत और तमाम की तमाम सरता इसी पर लगा हुआ है। लेकिन कभी आपने सोचा कि 70 साल के बाद मेरा बच्चा जब ये मरेगा तो आखिर की जिंदगी इसकी कैसी होगी? उसी जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह ने फरमाया तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम में जाने से बचाओ। मामला यहां तक पहुंचा कि हमें उसमें जाने से बचना है। अब मैं यहां से शुरू करता हूं वो काम जिसकी वजह से इंसान सीधा जहन्नम के अंदर जाता है। कौन से ऐसे काम हैं, उसमें से मैं चंद काम आपको बताता हूं ताकि वो बड़े बड़े काम उससे आप दूर रहें और आप अपने घर वालों पर भी नजर रखें कि आपके घर के अंदर कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बच्ची वो काम तो नहीं कर रहे, कोई शराब, वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से इंसान सीधा जहन्नम के अंदर चला जाता है। चलिए पहला काम देखते हैं। पहला काम कुफ्र यानी अल्लाह का इनकार करना। अल्लाह का इनकार कर दे। कोई इंसान अल्लाह को माने ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर दे, मानने से इनकार कर दे। जैसे आज के दौर में बहुत सारे मजहब वाले, बहुत सारे धर्म वाले, बहुत सारे दीन वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर, जरा गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन मजहब अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में अगर पसंदीदा दीन कोई है तो वो इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को अपना पसंदीदा दीन बताया, इस्लाम को पसंदीदा मजहब बताया। मालूम ये हुआ कि अगर कोई इंसान इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर अल्लाह के पास में चला जाए, इस्लाम के अलावा किसी और दीन का मानने वाला हो और उस दीन को लेकर वो अल्लाह के पास में पहुंच जाए और जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए तो चाहे वो कितने ही अच्छे काम दुनिया के अंदर क्यों ना करता हो, इतना ही अच्छे काम करके दुनिया से क्यों ना गया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, अगर तुम दीन इस्लाम लेकर नहीं आओगे, अगर तुम्हारे पास में इस्लाम नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास में दीन नहीं होगा तो तुम कितने ही अच्छे अमल करके क्यों ना मेरे पास में आए हो। फरमाया फलन युक़बल मिन, अल्लाह तुम्हारी तमाम चीजों को कभी भी कबूल नहीं करेगा। अगर तुम्हें अल्लाह के पास में अच्छी चीजों को पाना है, अगर अल्लाह के पास में तुम्हें अच्छा काम और अच्छे सवाब को पाना है, फरमाया तो मेरे पास में दीन इस्लाम लेकर आना, उसके अलावा कोई दूसरा मजहब लेकर आओगे। इस्लाम आने के बाद अगर तुमने कोई दूसरा धर्म इख्तियार किया, दूसरा मजहब इख्तियार किया, कोई दूसरा दीन इख्तियार किया, अल्लाह फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, तो हम हरगिज़ उसको कबूल नहीं करेंगे। तो दीन इस्लाम को लेकर जाइए अल्लाह के पास, और अगर ये नहीं है, इस दीन की, इस इस्लाम की अहमियत को समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, अगर कोई इंसान मेरे पास में इस हालत में आया कि वो अल्लाह का इनकार करने वाला है, दीन का इनकार करने वाला है, इस्लाम का इनकार करने वाला है, फिर वो मेरे पास में आया और अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मैं उसको इतना सोना दे दूं कि पूरी जमीन भर जाए, पूरी जमीन भर कर अगर हम उसको सोना भी दे दें और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहे ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह मेरे पास में जितना भी सोना है और जितनी चीजें भी अल्लाह तूने मुझे दे रखी हैं, इन तमाम चीजों को अल्लाह मैं तुझे दे रहा हूँ, ये पूरी जमीन भर के सोना मैं तुझे दे रहा हूँ, ऐ अल्लाह आज मुझे जहन्नम में जाने से बचा ले। अल्लाह फरमा रहा
کفر کیا تو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلا کام کفر۔ اب یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، پہلا کام کفر ہے تو ہم تو کفر تو نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو، تو ہم تو ماننے والے ہیں، ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم تو جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ اسی کفر کے ساتھ ایک چیز اور ملی ہوئی ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کفر بھلے ہی انسان مسلمانوں کے اندر نہ ہو، لیکن شرک تو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے نا۔ تو جس طریقے سے کفر انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کے اندر لے جاتا ہے، اسی طریقے سے شرک بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ شرک جانتے ہو کیا چیز ہے؟ یہ شرک وہ ہے جس کو ہم اور آپ لوگ آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی کہیں قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی پیر و ولی کے سامنے جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہے، کوئی کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے روزی مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے۔ عبادت کی تمام قسمیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان تمام کو کسی انسان کے لیے کرنا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک ہم مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کفر نہیں ہے، لیکن شرک تو ہے ہمارے اندر۔ لیکن جیسے اللہ کو کفر پسند نہیں، ویسے ہی اللہ کو شرک بھی پسند نہیں ہے۔ شرک کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا پارٹنر بنانا، کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ اللہ کا پارٹنر ہے، اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا شریک ہے، اور ہم جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک اتنی خطرناک، اتنا بڑا گناہ ہے، صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ جب تجھے اللہ نے پیدا کیا تو تو عبادت بھی اللہ کی ہی کرے گا، کسی اور کی اگر عبادت کرنے لگا تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اسی کو شرک کہا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑا گناہ۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا پارٹنر بنا لے، اس کا شریک بنا لے، تو صحابی رسول کہنے لگے کہ بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنی عقلوں پر غور کیجئے اور اپنے عقل پر زور ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک باپ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا سگا اور حقیقی باپ ہے، آپ اس باپ کی موجودگی میں کسی دوسرے انسان کو ابا مانے، کسی دوسرے انسان کو ابا کہے، کسی دوسرے انسان کو جو درجہ آپ کے باپ کا ہے وہی درجہ اس انسان کو دینے لگے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ بھی میرا باپ ہے، یہ بھی میرا باپ ہے۔ بولو آپ کا باپ آپ کو انعام دے گا، آپ سے خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہو، آپ سے ناراض ہوگا اور کہے گا کہ یہ میرا بیٹا نکما ہے، نمک حرام ہے، یہ میرا بیٹا اچھا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو میں ہوں لیکن میرا والا درجہ دیتا یہ کسی اور کو۔ آپ خود غور کیجیے، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ آپ ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے ابا بولے، کسی دوسرے کو اپنا باپ مانے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے۔ اللہ کو کیسے پسند ہے کہ بنایا اس نے، پیدا اس نے کیا، کھلایا اس نے، پھرایا اس نے، سارا انتظام وہی کر رہا ہے، اور جب عبادت کرنے کی باری آئی تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ہم نے مان لیا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم نے مان لیا۔ اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا جیسے ہم پسند نہیں کرتے۔
شرک اتنا بڑا گناہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ 18 نبیوں کا ذکر فرمایا. کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا ذکر ایک ہی جگہ ایک ہی رکوع کے اندر فرمایا. اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لو اشرکو، اگر یہ نبی بھی شرک کر لیتے. کتنے بڑے بڑے نبی ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. اس طریقے سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، 18 نبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لو اشرکو، اگر یہ سارے شرک کر لیتے، اتنے بڑے بڑے نبی، اللہ فرماتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا. ان کا نبی ہونا، ان کا رسول ہونا، ان کا اتنا مقدس ہونا اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، ان کے اعمال غارت ہو جاتے اور یہ تباہ و برباد ہو جاتے اگر یہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کریں. تو پہلا کام کفر اور شرک. کفر یہ کہ اللہ کو ماننا ہی نہیں، انکار ہی کر دیا جائے. اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مانا جائے. یہ دونوں کام ایسے ہیں جو انسان کو سیدھے جہنم کی طرف لے جائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو اللہ کے نبی مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ آدمی بڑا نیک تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا. حج کا مہینہ آتا 1000 اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت حاجیوں میں تقسیم کراتا. چلتے وقت سارے حاجیوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے دیتا، مسکینوں کو کھلاتا. بہت اچھا، رحم دل، سخی اور فیاض انسان تھا. حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کیا اس کو یہ نیک کام قیامت کے دن فائدہ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ، اس کے یہ نیک کام اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ یہ انسان اس حال میں مرا کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا. اس حال میں اس دنیا سے گیا تو حاجیوں کو کھلانا، ان کو کپڑے بانٹنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا یتیموں کا سہارا بننا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اللہ کے یہاں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ کفر کر کے شرک کر کے. تو پہلا کام کہ انسان کفر کر لے یا شرک کر لے. اگر یہ دو کام کیے اور توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو انسان جہنم میں جاتا ہے. یہ پہلا کام. اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ شرک سے اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ اگر شریک کر لے تو اللہ اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ انسان قتل کر دے، زنا کر دے، جھوٹ بول دے اور دوسرے کام کرے، لیکن اللہ نے ان کاموں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں اس کے یہ کام ہرگز معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک میں ایسی کون سی بات کہ شرک معاف نہیں ہوتا، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شرک میں اگر توبہ نہیں کی اللہ معاف نہیں کرتا، مرنے سے پہلے اگر توبہ کر کے نہیں گئے معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، اور مثال میری نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی مثال ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ وزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. اللہ نے اس ایک آیت کے اندر زنا کو اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. غور کرنا اس آیت کریمہ پر. اس مجمع کے اندر بہت سارے عربی پڑھنے والے بچے بھی بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں. اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے.
शिर्क को, इस गुनाह को क्यों माफ नहीं करता? जिस तरीके से कोई इंसान अपनी बीवी को किसी दूसरे के पास में देख ले, वो इंसान नाराज हो जाता है, कभी अपने पास में रखना नहीं चाहेगा। कि कैसा ही इंसान क्यों ना हो, हमारी गैरत जाग उठती है कि बीवी मेरी है और ये किसी दूसरे के पास में चली जाए, बीवी मेरी हो किसी दूसरे के पास में ये चली जाए, खिलाने का इंतजाम मैं करूं, मैं इसके कपड़ों का इंतजाम करूं, मैं इसके रहने सहने का इंतजाम करूं, खर्चा मैं दूं, सारे काम मैं करूं, लेकिन बीवी मेरी होने के बाद अगर वो इंसान अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास में देख लेता है, इंसान की गैरत जाग उठती है। यहाँ तक भी केस देखे गए हैं कि शौहर ने अपनी बीवी को और उसके प्रेमी को दोनों को जान से भी मार दिया है। ऐसी गैरत भी और ऐसे केस भी इसी दुनिया के अंदर, इसी समाज के अंदर देखे गए हैं। तो इंसान अपनी बीवी को जिसकी वो देखभाल करता है, खिलाता पिलाता है, वो किसी दूसरे मर्द के पास में नहीं देख सकता। इसी तरीके से अल्लाह अपने बंदे को किसी दूसरे के पास में नहीं देख सकता। जैसे तुम ये बर्दाश्त नहीं करते कि तुम बीवी का ख्याल रखो, उसकी देखभाल करो, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी पूरी करो और वो किसी दूसरे मर्द के पास में चली जाए, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं करता कि बंदा उसका हो और वो खिलाए भी पिलाए भी, मर्ज हो तो शिफा भी वही दे, उसकी मुसीबतों को वही दूर करे और वो बंदा किसी दूसरे के पास में चला जाए, किसी दूसरे के सामने सजदे करने लगे। जैसे तुम्हारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह तुमसे ज्यादा गैरत करने वाला है, उसकी गैरत भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती है। समझ में आए? जैसे हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, बीवी की छोटी मोटी गलतियां होगी हम माफ कर देंगे, लेकिन ये गलती कि अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास में देख ले, तो कोई भी इंसान होगा, गैरत अगर उसके अंदर होगी, वो हर किसी इस बात को माफ नहीं कर सकता है ना। ऐसे ही शिर्क का मामला है, अल्लाह भी अपने बंदे को जब किसी दूसरे की इबादत करते हुए देखता है ना, अल्लाह भी फिर माफ नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें समझाने के लिए कि देखो मुझे शिर्क से इतनी घिन क्यों है, मेरी नजर में शिर्क इतना बड़ा घिनौना जुर्म क्यों है, इसलिए कि जैसे तुम्हारी नजर में बीवी का किसी दूसरे के पास जाना घिनौना जुर्म है, इसी तरीके से मेरी नजर में मेरे बंदे का किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना, सजदे करना, इबादत करना मेरी नजर में। शिर्क और खौफ ये दोनों ऐसे काम हैं जो इंसान को सीधे जहन्नम में ले जाए। तो पहला काम, आप खुद बचिए और घर में, खानदान में, समाज में, आपके मिलने जुलने वालों में अगर कोई इस काम के अंदर मुलव्वस हो तो उसको मना कीजिए, उसको समझाइए और उसको बताइए कि आप कितना बड़ा गुनाह कर। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब मैं एक दूसरा काम बताता हूं जो इंसान को सीधा जहन्नम की तरफ ले जाता है, और वो गुनाह के मामले में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क, और गुनाह के मामले में दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है बिदअत। और से सुनिए इस बात, दूसरा काम बिदअत। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत ये है कि जिसका हुक्म अल्लाह की किताब में ना हो, जिसका हुक्म नबी के फरमान के अंदर ना हो, जिसका हुक्म नबी के जमाने में ना हो, जो काम ना कभी नबी ने किया, ना नबी के सहाबा ने किया, ना कुरान में उसका हुक्म मौजूद है, ना हदीसों के अंदर उसका हुक्म मौजूद है, और इंसान उस काम को दीन समझकर करने लगे, सवाब समझकर करने लगे, इसी को बिदअत कहा जाता है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क के बाद अगर किसी गुनाह का नंबर आता है तो वो इसी गुनाह का नंबर आता है। बात समझ में आ रही? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो ये दूसरा गुनाह है बिदअत, और ये इतना खतरनाक गुनाह, इतना खतरनाक गुनाह, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, गौर से सुनिए। इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी खुतबा देते, जब भी कभी कोई खुतबा देते, चाहे वो मस्जिद के अंदर दे, बाहर दे, मैदान में दे, पहाड़ों में दे, हज के मौके पर दे, उम्रे के मौके पर दे, खुद निकाह के मौके पर दे, कभी भी प्यारे नबी ने अगर खुतबा दिया है तो ये जुमला जरूर कहा है, इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार।
जहन्नम में ले जाने वाली है। बिदअत इतनी खतरनाक चीज है कि नबी अपने हर खुतबे के अंदर ये जुमला जरूर इस्तेमाल करते थे, ये जरूर बताया करते थे कि बिदअत इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, बिदअत गुमराही है और गुमराही इंसान को जहन्नम ले जाने वाली है। तो दूसरा गुनाह जो सबसे बड़ा गुनाह है उसको बिदअत कहा जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूं, लोग ये कहते हैं, जो लोग बिदअतें करते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा काम है ना, अगर कर लिया तो क्या हर्ज है, अगर मैंने ये काम कर लिया तो हर्ज क्या है, काम तो अच्छा है, बुरा तो नहीं है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि काम भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर उसका हुक्म मौजूद नहीं है तो वही बिदअत कहलाता है। मिसाल के तौर पर शायद यहां पर कोई ऐसा हो जिसको अजान याद ना हो। अजान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चों को भी याद होती है, सुनकर याद कर लेता है। अजान का आखिरी जुमला क्या है, अजान का आखिरी कलमा क्या है, जहां पर अजान खत्म होती है, अल्लाहू अकबर के बाद आखिरी कलमा क्या है, कौन सा है, बता सकता है कोई? है नहीं? आ गए आप लोग, सो गए, जाग रहे हो ना? हाँ तो बताओ कौन सा है? जब वो छोटा सा बच्चा बोला कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़े बैठे हुए मुंह से कहीं गलत ना हो जाए, ये मुसलमानों का हाल है, डर रहे कहीं गलत ना निकल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अजान का आखिरी जुमला, आखिरी कलमा है, इसके बाद अजान खत्म हो जाता है। अब बिदअत किसको कहते हैं वो सुनो। कोई इंसान अगर ये सोचे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अजान खत्म हो जाती है, मैं इसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला देता हूं, कलमा भी पूरा हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सवाब का काम भी है और अच्छा कलमा, अच्छा जुमला भी है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो कोई इंसान अजान के आखिर में जहां पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, वहां पर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिला दे, बताओ उसने ये अच्छा जुमला साथ में मिला दिया, क्या ये उसका करना सही है? बोलो सही है? नहीं, क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि जुमला अच्छा है, कलमा अच्छा है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कर दिया, ठीक है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया कि अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो तो वहीं पर खत्म होना चाहिए। कोई अपनी तरफ से इतना प्यारा जुमला, इतना प्यारा कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं बढ़ा सकता, इसलिए क्योंकि अगर बढ़ा दिया तो बिदअत हो जाएगा। आपको अगर कोई काम अच्छा लग रहा है और आप ये कहो कि ये काम अच्छा है इसलिए मैं करता हूं, नहीं, अच्छा काम भी अगर कुरान और हदीस की इजाजत मौजूद नहीं है तो बिदअत कहलाता है। एक और मिसाल दे दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर लिया तो क्या हो गया, कोई गलत काम तो नहीं किया। उन्हीं को बताता हूं, कुरान पढ़ना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोलो, अच्छा काम है ना कुरान पढ़ना, लेकिन कोई इंसान नमाज पढ़े और रुकू में जाए और रुकू में जाकर कुरान पढ़ने लगे, बताओ अच्छा काम है कि गलत काम? वही अच्छा काम और गलत हो गया। क्यों? इसलिए कि रुकू में कुरान पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब अगर कोई नमाज के बाद खड़ा होकर आपसे लड़ने लगे कि आपने इसको गलत कैसे कह दिया, कुरान पढ़ना गलत है क्या? जी नहीं, कुरान पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन जहां पर आपने पढ़ा है वहां पर पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए एक अच्छा काम भी गलत कहलाएगा, इसलिए क्योंकि आपने अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया है। तो कुरान पढ़ना अच्छा काम, लेकिन रुकू के अंदर मना, वहां पर आपने किया तो यही अच्छा काम गलत हो गया, इसी को बिदअत कहा जाता है। कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा नहीं है, अच्छा वो है जो अल्लाह का हुक्म मौजूद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद, आप अपनी तरफ से निकालने की कोई बिदअत। आप उसको आसान भाषा में यूं समझ लो कि जैसे कोई नया काम दीन के अंदर निकालता है और कहता है कि ये भी अच्छा है, ये भी सवाब का काम है, गोया कि वो ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह की शरीयत आज तक अधूरी थी, अल्लाह की शरीयत आज तक अधूरी थी, ये काम रह गया था जिसको मैंने मिला दिया, अब ये शरीयत पूरी हो गई है।
غلام بنا کر دین میں داخل کر دیے ہیں تو اب میں بھی نبی کا درجہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ شرک کرنا یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور بدعت کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کے برابر ہے۔ اس لیے شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے گناہ کے اندر بدعت، اور یہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہو؟ جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوتے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت میں پڑھاتے ہیں سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سنت بھی ہے، اور دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے، آیتیں ہیں، 2 آیتیں سورہ غاشیہ کے اندر آپ نے بہت بار سنی ہوگی۔ جمعے کے دن اتنے بڑے اجتماع میں، اتنی بڑی بھیڑ میں، پورے نمازیوں کے بیچ میں جب نماز ہوتی ہے جمعے کی نماز، عام طور پر لوگ جمعے کی نماز نہیں چھوڑتے، اس جمعے کی نماز میں جب سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، اس سورہ غاشیہ کے اندر یہ 2 آیتیں بھی آتی ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی انہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے، اتنا اعمال کیا ہوگا کہ وہ کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن جب کل قیامت کے دن آئیں گے اٹھا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کام وہ کیے تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت بولو نہیں تھے، انہوں نے بدعتوں کو دین سمجھ کر کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کام کر 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 تھک گئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور جب انسان کام کرتا ہے تو کام کے بعد مزدوری ملنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اللہ کے پاس یہ سوچ کر جائیں گے یار مجھے ثواب ملے گا، مجھے مزدوری ملے گی، مجھے میرا محنتانہ ملے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھوں گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اٹھاؤ اٹھا کر سب کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ان کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کام وہ کیے تھے جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث بھی سنا دوں آپ کو بدعت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بہت سارے لوگ جو بدعتیں کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی سے عشق جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے، عشق کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا ہی غلط ہے، لیکن جو لوگ نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عاشق رسول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اور کوئی ہمارے علاوہ نبی کو چاہتا نہیں ہے، ایسے لوگ بدعتیں کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچیں گے، حوض کوثر لگا ہوا ہوگا، نبی پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہ پانی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر علیہ شربا ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو وہاں سے گزرے گا اس کو پانی ملے گا، اور جو ایک بار پانی پی لے گا پھر وہ جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يردن علی اقوام عارفهم ویعرفوننی، میرے پاس ایک جماعت آئے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت میرے پاس سے نکلے گی، میرے پاس آئے گی، اور وہ بھی میرے حوض پر پانی پینے کے لیے آنا چاہتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم یحال بینی وبینہم، فرشتے میرے اور ان کے بیچ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے فرشتوں ان کو روک کیوں دیا، انہم منی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے نبی ان کو اس لیے حوض سے روک دیا گیا ہے، ان کو پانی سے اس لیے روک دیا گیا ہے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کتنے کاموں کو ایجاد کر کے دین کے اندر داخل کر دیا تھا، اور دین اس کو بنا دیا تھا، اور دین سمجھ کر اس کو کرتے تھے۔ انہوں نے کتنے کام ایسے کیے تھے جس کو دین بنا کر دین کے اندر داخل کر کے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل دینی، سحقا سحقا لمن غیر بادی، ایسے لوگوں کو دور لے جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دو، یہاں سے ان کو لے کر چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، ایسے لوگ
یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نبی نے اس جان لینے والے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی رحم اور اتنی رحمت کرنے والا نبی، لیکن جب اس کے دین کے اوپر آنچ آئی، اس کے دین کے اندر لوگوں نے نئے کام کیے، اس کے دین کو بدلنے کی کوشش کی اور دین کے اندر بدعتوں کو رائج کیا، تو وہ رحمت والا نبی جس نے جان لینے والے کو بھی معاف کر دیا، وہ رحمت والا نبی کل قیامت کے دن کہے گا ایسے لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے خیر میں بھی مت دو، یہاں سے لے کر جاؤ، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، تو میرا دین بدل کر آئے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدعت، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ بدعت۔ تو دوسرا کام بدعت۔ چلیے اب میں آپ کو ایک تیسرا کام بتاتا ہوں، اور یہ کام بھی مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کام مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر جا رہا ہے، اور یہ کام عورتیں زیادہ کر رہی ہیں، مرد کرتے ہیں لیکن کم کرتے، عورتیں اس کام کے اندر زیادہ ملوث ہیں۔ اور یہ کام کون سا ہے؟ یہ کام ہے نجومیوں کے پاس جانا، باباؤں کے پاس جانا اور کاہنوں کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر اپنی قسمت کے بارے میں پوچھنا، اپنا ہاتھ دکھانا، گھر میں چوری کس نے کی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں ان باباؤں کے پاس جا کر لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ بتانے والا، قسمت کی لکیریں بتانے والا، اور بہت سارے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں، ان جناتوں کے ذریعے سے ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہاری یہ چوری کس نے کی ہے، ان جناتوں کے ذریعے سے ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ جو غلط کام ہوا وہ کس نے کیا، ہمارے قبضے میں جنات ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ان کے پاس میں جاتے ہیں۔ میں نے کتنے اہل حدیثوں کے اندر ایسے معاملے دیکھے کہ گھر میں چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہوئی ہے، دکان میں چوری ہوئی ہے، کیوں کون ہے یہ پتا کرنے کے لیے، نام نکلوانے کے لیے باباؤں کے چکر لگا رہے ہیں، کاہنوں کے چکر لگا رہے ہیں، نجومیوں کے پاس میں جا رہے ہیں، ایسے دھوکے باز لوگوں کے پاس میں اور ایسے جھوٹے لوگوں کے پاس میں جا رہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبضے میں جنات ہیں، یہ سب بتا دیں۔ نام نکلوانے کا کہ نام پوچھوں گا، نام نکلواؤں گا، اللہ کی قسم یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عدا عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، اگر کوئی کسی کاہن کے پاس آیا، کسی بابا کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے حالات کے بارے میں پوچھا، اپنا ہاتھ دکھایا، چوری کے بارے میں پوچھا، یا کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے سے، اللہ اپنی اس بندی سے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، فرمایا لم تقبل له 43 لیلہ، اللہ ایسے مرد کا، ایسی عورت کا، ایسے آدمی کا، ایسی عورت کا اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے ایسے عورت سے، ایسے مرد سے جو کسی بابا کے پاس جائے اور جا کر ان سے حالات کے بارے میں سوال کرے۔ بہت سارے مرد کیا کہتے ہیں، ہم نہیں جاتے، ہمارے گھر کی عورتیں چلی جاتی ہیں، میں نہیں جاتا۔ اچھا تو نہیں جاتا، تو منع کیوں نہیں کرتا؟ تجھے معلوم ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں جا رہی ہے، پھر بھی تو نے اگر منع نہیں کیا تو برابر کا گنہگار ہے، تو کیوں نہ لے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس، اڑوس پڑوس، خاندان اور رشتہ داروں میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو بالکل بند کروا دیجئے۔ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ 40 دن تک اللہ ایسے بندے کی، ایسی بندی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی ایک بابا کے پاس چلا جائے، نجومی کے پاس چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے۔ اور بتاؤں آپ کو، بہت سارے لوگ معلوم کیا کہتے ہیں، بچنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب ہم گئے تو تھے لیکن ہم مانتے نہیں،
हम गए तो थे, अकीदा तुम्हारा बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि हम गए थे लेकिन हम मानते नहीं, हम चले गए थे बस ऐसे। किसी ने कहा चले जाओ तो हम चले गए, लेकिन हमने माना नहीं था, माने नहीं हम। हमने कहा तू बोलता रहे जो भी बोल रहा है, हम नहीं माने, में पक्के अहले हदीस है, हम क्यों माने? अच्छा तू पक्का अहले हदीस है, तब भी चला गया और बता रहा है आगे कि हम चले गए लेकिन हमने माना नहीं। पूछा, हमने पूछा देखे क्या बताता है। अच्छा अगर कोई ऐसा भी यहाँ बैठा है या कानों तक उसकी आवाज जा रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में ही यह हदीस है कि अगर पूछ लिया फसअलहु अन शैइन, किसी चीज के बारे में सवाल किया, अल्लाह ऐसे आदमी से, ऐसी औरत से इतना नाराज होता है कि 40 दिन तक उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, सिर्फ पूछने पर। आप कह रहे सिर्फ चले गए थे, हमने सिर्फ पूछा था, माना नहीं था। तुमने माना नहीं, सिर्फ पूछा, तो 40 दिन की नमाज तुम्हारी कबूल नहीं हो रही है। और अल्लाह के बंदो, अगर पूछने के बाद मान लेते ना कि हाँ ये सही कह रहा है, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, बहुत बड़ा बाबा है, ये सही बोल रहा है, अगर मान लेते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने उसकी बात को मान लिया, फक़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो समझ लो कि तुमने अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया, हदीस का इनकार कर दिया, शरीयत का इनकार कर दिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का इनकार कर दिया। अगर पूछा, उससे बताया और बताने के बाद आपने मान लिया, तो अल्लाह का इनकार करने वाले, रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले, शरीयत का इनकार करने वाले, और सिर्फ पूछा माना नहीं, तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं। इस गुनाह से बचिए, ये गुनाह इंसान को सीधा जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। ये तीसरा काम है जो बड़ी तेजी से मुसलमानों के अंदर फैला, और अब वो काम अहले हदीसों के अंदर भी बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। और मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, मुझे लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये काम होता है, एक बाबा रहता है जो कहता है मेरे कब्जे में जिन्नात है, और लोगों ने मुझे बताया कि मौलाना साहब यहाँ पर अहले हदीस की औरतें भी आती हैं, उनको भी यहाँ पर बैठा हुआ देखा गया, उनको भी यहाँ पर चक्कर लगाते हुए देखा गया। मैं आपके इलाके के बारे में नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर कौन लोग जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन हाँ आप अपने इलाके के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, ये भी बड़े काम की बात है, जो ये समझते हैं कि बाबा के कब्जे में जिन्नात है, ये बाबा और जिन्नातों से पूछकर बता देता है। ऐसे लोगों के बारे में क्या जिन्नातों को गैब का इल्म होता है? क्या जिन्नात बता सकते हैं कि क्या हो गया, क्या होने वाला है, किसने किया, चोरी किसने की, तुम्हारे यहाँ से सामान कौन डाले गया, वगैरह वगैरह? तो क्या बाबा के कब्जे में जिन्नात होते हैं? क्या उन जिन्नातों को इन चीजों की का इल्म होता है, जानकारी होती है, गैब के बारे में जिन्नात जानते हैं? मैं आपको दलील देता हूँ, दलील ऐसी दूंगा कि अगर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जिंदगी भर इस दलील को भूलोगे नहीं। कभी अकीदा नहीं रखोगे कि अल्लाह ने गैब का इल्म जिन्नातों को भी दिया, कभी इस बात को नहीं मानते। दलील क्या है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? इनके कब्जे में हवा भी थी, इनके कब्जे में जिन्नात भी थे, इनके कब्जे में चरिंद और परिंद भी थे। बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे हैं, मस्जिद अक़सा की तामीर हो रही है, और जिन्नातों के जरिए से मस्जिद अक़सा बनाई गई। बैतुल मुक़द्दस जिन्नातों ने बनाई, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा कर लाया करते थे पहाड़ पे से, और बैतुल मुक़द्दस को बना रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, उस लाठी को उन्होंने कमर से ऐसे लगाया, और लगाने के बाद ऐसे देखने लगे, खाना वो बैतुल मुक़द्दस बन रहा था, उसको देखने लगे, और इसी हाल में कुरान बयान करता है कि उनको मौत आ गई, रूह निकल गई, लेकिन लाठी की टेक लगी हुई थी तो गिरे नहीं। और बैतुल मुक़द्दस जिन्नात बना रहे, अभी पूरा बना नहीं था। अब जिन्नात बड़े बड़े पत्थर उठा के लाते हैं, बैतुल मुक़द्दस बना रहे हैं, और एक नजर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ यूं करके देखते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं खड़े।
اور جیسی مزدوروں نے دیکھا کہ مالک نہیں ہے، مالک کہیں نکل گیا، تو کوئی مزدور بیڑی پی رہا ہے، کوئی مزدور چائے پی رہا ہے، کوئی یوں بیٹھ گیا، کوئی لیٹ گیا، اور جیسے ہی دیکھا کہ مالک آ گیا فٹاک سے اٹھے پھر کام کرنے لگے۔ تو جناتوں نے دیکھا کہ یہ تو کھڑے ہیں، ہٹ ہی نہیں رہے یہاں سے، وہ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی لاٹھی کے اندر ایک دیمک نام کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ پیدا کر دیا، وہ لکڑی کھاتا ہے، لکڑی۔ اس نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور جس دن اس نے وہ لکڑی کو لاٹھی کو کھا کر پورا چٹ کر دیا، اور اسی دن بیت المقدس بن کے تیار ہو گیا۔ جب بیت المقدس تیار ہوا، ادھر دیمک لاٹھی کو کھا گئی، بیت المقدس ادھر تیار ہوا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام جو ٹیک لگا کر کھڑے تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں قرآن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ سبا اٹھا کر دیکھ لینا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو نہیں ہو سکی۔ ہاں، جب دیمک نے وہ لکڑی کو کھا لیا تو ان کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے مر چکے ہیں، کب کا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ اب جب جناتوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو کب کے ختم ہو گئے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں مالک، تو آپ اندازہ کرو کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان جناتوں کو نہیں ہو پائی، سامنے سے دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، وفات ہو چکی ہے۔ تو جناتوں کو دوسری باتیں، باہر کی باتیں کیسے معلوم ہو جائیں گی جب سامنے کی بات نہیں معلوم؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور پھر جناتوں نے کہا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جنات کہنے لگے اگر مجھے غیب کی باتوں کے بارے میں معلوم ہوتا، اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو یہ جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہم لا رہے تھے، جو مزدوری کر رہے تھے، اور یہ اس کام کے اندر ہم مبتلا تھے، یہ کام ہم ہرگز نہیں کرتے۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہو جاتا، اگر مجھے غیب کے بارے میں معلوم ہوتا، مجھے خبر ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جناتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے قبضے میں جنات ہیں، ہم جناتوں سے پوچھ کر بتا دیں گے، یا جناتوں سے پوچھ کر کہتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں، اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس خود جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج کر ان کے ایمان کا سودا نہ کرو، ان کی عزت کا سودا نہ کرو۔ مال بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب ایک چوتھا گناہ آپ کو بتا دیں۔ چوتھا گناہ یہ ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام کرو، چاہے جیسے بھی کرو، چاہے جیسے بھی کرتے رہو، بس نیک کام کرتے رہو۔ نیک کام کو قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی گئی تو وہ نیک کام قبول نہیں ہوتا۔ میں ایک ایک کر کے دونوں چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ وہ کام نبی کا حکم موجود ہو، قرآن کے اندر اس کا حکم موجود ہو، یا حدیث رسول کے اندر ہو، اللہ نے بتایا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، نبی سے ثابت ہونا چاہیے، اور اس کام کے اندر نبی کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، رسول کی مخالفت نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ گھر کے دباؤ میں آ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر نبی کی مخالفت کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ اپنی قوم اور اپنی جماعت اور اپنے یہاں کے لوگوں محلے کے لوگوں کو دیکھ کر نبی کی مخالفت کرتے ہیں. مسلمانوں کا کام مخالفت کرنے کا نہیں، مسلمانوں کا کام سمعنا و اطعنا. اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یہ کام ہو. حدیث رسول سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا. کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا، لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یعنی جو جنت میں جانے سے منع کر دے، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جب یہ سنا بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے اللہ کے نبی ایسا کون سا آدمی ہوگا جو جنت میں جانے سے منع کر دے گا؟ ہم تو نہیں منع کر سکتے، ہم تو ایمان اس لیے لائے، مسلمان اسی لیے ہوئے تاکہ ہمیں جنت مل جائے. اور کون سا ایسا بے وقوف ہوگا جو خود کہتے ہمیں نہیں جانا جنت میں، ہم نہیں جانا چاہتے. صحابہ پوچھنے لگے قیلا یا رسول اللہ من یابا. اے اللہ کے نبی ایسے آدمی کے بارے میں مجھے بتائیے جو جنت میں جانے سے منع کر دے. ایسا کون بد نصیب ہوگا جو خود جنت میں جانے سے منع کر دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیل من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری بات مان لی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، سمجھ لو اس نے جنت میں جانے کے لیے ہاں کر دیا. اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہیں مانا، سمجھ لو اسی نے جنت میں جانے سے منع کر دیا. جنت میں لے جانے والی چیز نبی کی اطاعت، اور جہنم میں لے جانے والی چیز نبی کی نافرمانی، نبی کی مخالفت. آج دیکھیے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب نبی کی بات آ جائے اور کسی امام کی بات آ جائے تو آج ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے میرے امام نے کہا ہے یا نہیں کہا. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے امام کا قول کیا ہے. آنے جب نبی کا فرمان آ گیا، نبی کا قول آ گیا، پھر دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی بات کو نہیں مانا جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کا قول ہو چھوڑ دیں گے، امام کا قول ہو نہیں چھوڑ سکتے. نبی نے کچھ کہا، امام نے کچھ کہا تو امام کی بات پکڑ کر بیٹھیں گے، جماعت کی بات پکڑ کر بیٹھیں گے، اپنے مسلک کی بات پکڑ کر بیٹھتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں. سنن دارمی کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، مسند احمد کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، بخاری کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں. پیارے نبی کے پاس میں اور بھی بہت سے صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ہاتھ میں بنسخۃ من التوراۃ، توریت کے چند اوراق ہیں. اب طلبہ یہاں بیٹھے ذرا غور کریں. توریت کے چند اوراق ہیں. توریت جانتے ہو کون سی کتاب ہے؟ اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، توریت جو کتاب ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی تھی مجھے بتائیے. کوئی بتا سکتا ہے؟ بیٹھے ہوئے کوئی بتا سکتا ہے؟ سب خاموش، نہیں معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت، اسی کتاب کو نہیں، غور کرنا اس الفاظ پر، کتاب کو نہیں، بنسخۃ من التوراۃ، توریت کے پوری کتاب نہیں، پوری توریت لے کر نہیں آئے تھے، توریت کے چند ورقے لے کر آئے تھے، چند اوراق، چند پیج لے کر آئے. پوری توریت لے کر نہیں آئے، چند پیج لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور کہا اللہ کے نبی یہ توریت ہے. پیارے نبی نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے. فجعل یقرأ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر نبی کا چہرہ ہے کہ بدلتا
मारी और फरमाया या उमर सकिलत का सवाकिल, ए उमर तेरी बर्बादी हो, क्या कर रहा है तू? क्या तू नबी के चेहरे को नहीं देख रहा है? क्या तू नबी के चेहरे को नहीं देखता? नबी का चेहरा बदलता चला जा रहा है, क्या तू नबी के चेहरे को नहीं देख रहा है? जब हज़रत उमर ने नबी के चेहरे को देखा, डर गए और कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह को रब मान के राजी हो गया, मैं आपको रसूल मान के राजी हो गया, और मैं दीन मान कर, इस्लाम को दीन मान कर राजी हो गया, मैं आपको रसूल मान कर राजी हो गया। जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर ये तो तौरात है, ये तौरात के चंद औरात है, ये तो तौरात का नुस्खा है। ए उमर, अगर खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिंदा होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी बात को मान लेते, फत्तबाकुमूनी, अगर तुम उनकी बात को मान लेते और मुझे छोड़ देते, लज़ललतुम अन सवाए सबील, तो तुम लोग गुमराह हो जाते। आप अंदाजा कीजिए, फरमाया लो काना मूसा हय्यन व अदरका नबुव्वती, अगर मूसा भी जिंदा होते और वो मेरा ज़माना पा लेते, लतबानी, तो उनको भी मेरी इताअत करना पड़ती, मेरी फरमाबरदारी करना पड़ती। इतना बड़ा नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आपका ये दर्जा है कि तौरात नहीं, तौरात के चंद औलाद नहीं, अगर तौरात जिस पर नाज़िल हुई वो नबी हज़रत मूसा भी होते और तुम उनकी बात मानते, मुझे छोड़ देते, अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम गुमराह हो जाते, और मूसा ही क्यों ना होते, अगर वो जिंदा होते तो बात तो उनको मेरी ही मानना पड़ती, इताअत तो मेरी ही करना पड़ती। तो नबी की नाफरमानी करना ये इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और सहाबा किराम नबी की नाफरमानी से जानते हो कितना डरते थे। साबित इब्न कैस के बारे में आता है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा न करो। साबित इब्न कैस एक सहाबी थे अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सहाबी साबित इब्न कैस, इनकी आवाज फितरतन बुलंद थी। अल्लाह ताला किसी किसी को दे देता है ऐसी आवाज जो आली होती है, बुलंद होती है। इनकी आवाज बुलंद थी, जब ये बोलते थे तो नबी से ज्यादा बुलंद हो जाती थी इनकी आवाज। जब इन्होंने ये आयत सुना, माने अफसोस के अपने घर के अंदर बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि ऐ साबित, तू तो बर्बाद हो गया, तेरी आवाज तो नबी की आवाज से ऊंची हो जाती है। अल्लाह की नबी ने देखा कि कई नमाजों में कि साबित नहीं दिखाई दे रहे, मजलिसों में देखा साबित नहीं दिखाई दे रहे। किसी ने कहा अल्लाह की नबी जब से ये आयत नाज़िल हुई है उन्होंने अपने आप के कमरे में कैद कर लिया, बाहर ही नहीं निकलते, क्यों? कहा उनकी आवाज बुलंद है ना। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाए कहीं। नबी के सामने ऊंचा बोलने से, जोर से बोलने से, अल्लाह की नबी ने कहा कि उनको बुला के लाओ। ये उन लोगों के बारे में नहीं है, ये उनके बारे में नहीं है जिनकी आवाज फितरतन बुलंद होती है, ये उन लोगों के बारे में है जिनके सामने मेरा कौल आ जाए, मेरा फरमान आ जाए, और उसके बाद वो अपनी बात को बड़ा करने के लिए, अपने इमामों की बात को बड़ा करने के लिए अपनी बात कहे, अपने इमाम का कौल सुनाए, ये उनके बारे में। नबी का अदब ये है कि जब नबी बोले तो खामोश रहो। नबी का अदब ये है कि जब नबी बोले तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से कम होना चाहिए। और नबी का अदब ये भी है कि जब नबी का फरमान आ जाए तो तुम्हारा कौल उनके सामने नीचा होना चाहिए। जब नबी का कौल आ जाए, नबी की बात आ जाए, तो फिर तुम्हारी बात नहीं चलेगी। जैसे नबी के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकल सकती, वैसे नबी के कौल के सामने तुम्हारी बात नहीं चल सकती। तो रसूल की मुखालिफत ये भी इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। तो मैंने अभी आपको कितनी बातें बता दी? 4 बातें बता दी। चलिए अब एक बात और ले लेते हैं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुख्तसर से वक्त में एक आखिरी बात और बता देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ बहुत सी तादाद में औरतें भी आई, तो 5वीं बात औरतों के ताल्लुक से। कैसी औरतों के
تعلق سے، ایسی عورتوں کے تعلق سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اور حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دوری سے آتی ہے، اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ 500 سال کی دوری پر بھی ہو گیا اگر جنت سے تو اس کی خوشبو آئے گی۔ اور عورتیں، آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی؟ عورتیں غور سے سنیں، حدیث رسول ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے ہوں گی کہ بدن دکھائی دے رہا ہوگا، یا کپڑا اتنا باریک پہنے ہوں گی کہ بدن دکھائی دے رہا ہوگا، بدن کی ساخت اس کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہوگی۔ ایسی عورتیں جو کپڑا ایسا پہنے جس کی وجہ سے بدن دکھائی دے، عورتوں غور سے سن لینا، یا ایسی عورتیں جو ایسا نقاب پہنے، ایسا برقع پہنے، ایسا کپڑا پہنے تو ان کپڑوں کی وجہ سے مردوں کی نگاہ ان کی طرف اٹھے اور مردوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی عورتیں جو کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے کہ بدن دکھائی دے، ایسی عورتیں جو کپڑا اتنا باریک پہنے کہ بدن دکھائی دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی، ان کی نگاہ کو، ان کے ذہن کو، ان کے دل کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ سن لو میری ماں بہنوں، اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جس سے جو پردہ اسلام نے تمہیں بتایا وہ پردہ نہیں ہو پا رہا ہے، اگر تمہارا لباس ایسا ہے کہ اس لباس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود بھی تم ننگی نظر آتی ہو، چاہے وہ ٹائٹ ہو یا وہ ہلکا ہو، باریک ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، اللہ کی نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت میں نہیں جائے گی تو ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے اور وہ جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر ڈالا۔ آج بڑی فیشن آ گئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے گا تو فیشن کے نام پر ننگے ہو جاتے ہیں، کوئی غریبی کے نام پر ننگے ہے ہی نہیں پہننے کو، کوئی فیشن کے نام پر ننگے ہیں، اور کوئی تو ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلم، اسٹینڈرڈ مسلم بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ بھی پہن لیتے ہیں۔ ایسے مرد جو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے، ایسی عورتیں جو اپنے گھر کے اندر بے پردہ رہیں۔ سن لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت ثلاث، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان تین لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں بھی فرمایا تھا المرأة المترجلہ، جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ آج بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ کپڑوں میں جینس بھی پہننے لگی ہے، ٹی شرٹیں بھی پہننے لگی ہے، شرٹیں بھی پہننے لگی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں پہننے لگی ہیں جو مرد پہنتے تھے لیکن ابھی عورتیں پہن نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة المترجلہ، ایسی عورت بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہو، مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہو۔ اس میں وہ عورت بھی شامل ہے جو اپنے بالوں کو مردوں کی طرح کٹوا لے، جو اپنے بالوں کو مردوں کی طرح ہیئر اسٹائل کروا لے، ایسی عورت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو عورتیں غور سے سن لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، باتیں تو بہت ہے عورتوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، پورے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی اس پہ کی جا سکتی ہے، مجھے چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، آخری بات بتا رہا ہوں میری ماں و بہنوں، یہ بات یہاں سے لے کر جانا، یہ بات یہاں سے لے کر جانا۔ ابو داؤد کی روایت ہے
اللہ اکبر، کیسی نبی کی صحابیہ اور کیسی صحابیات ہوا کرتی تھی، کیسی اس زمانے کے اندر عورتیں ہوا کرتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک جنگ کے اندر ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے ام خلاد، نام یاد کر لو، ام خلاد نام کی ایک صحابیہ ہے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ اماں تمہارا جوان بیٹا جنگ کے اندر مار دیا گیا ہے، غور سے سنو، تمہارا جوان بیٹا جنگ کے اندر مار دیا گیا۔ اگر کسی کو اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر ملے بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ عورت تو عورت، مرد بھی ہوگا تو بدحال ہو جائے گا۔ کہاں پر اس کے کپڑے، کہاں پر اس کا جسم، کہاں اس کا ذہن، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، ان کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ادھر بیٹا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پڑا ہے، یہ یہاں چکر کھا کے گرے ہوئے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ یہاں چکر کھا کے گرے، مردوں کا یہ حال ہے۔ اور ایک اور جس سے یہ کہا جائے کہ تیرے جوان بیٹے کو مار دیا گیا، اللہ اکبر، قربان جائیے کیسی عورتیں ہوتی کہ میری ماں بہنوں سنو، حدیث کے الفاظ آئی، میدان میں آئی، اپنے شہید بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی، لیکن پورے پردے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ آئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، جب کسی نے ان کو پورے پردے کے ساتھ میں دیکھا، پوچھا ماں جیتی تسالینا وانت منتقبۃ، اماں تیرا جوان بیٹا مرا، ایسے حال میں نہ ماں کو نہ باپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی ہے، پورے پردے کے ساتھ میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کیا جواب دیا، اس جواب کو یہاں سے لے کر جانا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، غور سے سنو۔ انہوں نے جواب دیا، ان عرض ابنی لن عرض حیائی، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میرا پردہ نہیں مرا ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری شرم و حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے۔ پورے پردے کے ساتھ میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا، بولو میری حیا نہیں مری ہے، جو ان کے الفاظ تھے۔ اس طریقے سے میں نے 5 باتیں ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں جہنم میں لے جانے والی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی تھی، میرا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔